یہاں جو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، جو سیکوینس جو چلتا ہوا آ رہا ہے نا پورا مضمون، اس میں یہاں اب اللہ تعالیٰ نے ایک جو ٹون ہے وہ چینج کر دی، وہ چینج کر دی. یعنی اللہ سے ڈرو. آپ نے اچھی بات فرمائی، کوئی خوف زدہ نہیں، اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احترام کرتے رہو. اللہ کا احترام جو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام دیا ہے اس کا احترام بھی تم پر واجب ہے. ان اللہ شدید العقاب، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اب جو اپنی سزا بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو پھر میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں کریم ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، لیکن میں شدید العقاب بھی ہوں. میری ساری صفات یاد رہیں، صرف غفور اور رحیم والی صفت نہ رہے ذہن میں، بلکہ اگر تم نے اس پہ عمل نہ کیا تو شدید العقاب والی صفت کا بھی سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب ٹو ڈوز کے حوالے سے، یعنی کچھ باتیں، کچھ کام کرنے کے، وہ نا ڈوز اور ڈونٹس کی جو بات ہوتی ہے کہ امر اور نہیں کی بات ہوتی ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہمارا دین ہمیں بتا دیتا ہے، قرآن ہمیں سکھا دیتا ہے. یہاں ایک مسلمان گھرانے کو یہ آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں اس میں بنیادی طور پہ یہی درس حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں ہم ان کو جانیں. دیکھیں نا، عمل انسان اللہ کا محبوب یا تقوی اختیار کرنے کی جبھی آئے گی نا جب اس کو جانے گا. اگر جانے گا نہیں تو وہ عمل بھی نہیں کر سکے گا. تو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ میری معاشی زندگی، میری معاشرتی زندگی، میری گھریلو زندگی، اس کے بارے میں اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، کس طرح ہمیں گزارنی چاہیے، کس کس کے کیا کیا میرے اوپر حقوق ہیں. انسان ایسی شخصیت ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حق وابستہ ہے. اگر وہ گھر میں ہے تو والدین یا بیوی بچوں کا حق ہے. اگر دفتر جا رہا ہے، راستے میں ہے، تو جو پڑوس میں برابر میں بس میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حق ہے. جب دفتر میں پہنچے گا تو وہاں پر جو اس کا افسر ہوگا یا جو اس کا ماتحت ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی حق ہوگا. تو ان تمام حقوق کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور جان کر ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہر شخص کو حق کی ادائیگی کی فکر لگ جائے تو یہ جتنی دنیا کی تنظیمیں ہیں نا جو ہر وقت حقوق کے دعوے دار بنتی ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، کوئی حقوق کے دعوے دار بنے گا ہی نہیں. اس لیے کہ ہر ایک کو دین کا تو مقصد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حق کی ادائیگی کی فکر کرے. ذمہ داری جو اس کے اوپر لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرے.